جو کوئی بندہ، اللہ کے رسول فرماتے جو کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل کر نہیں سکتا، یعنی فرائض کے بعد پھر وہ نفل نمازیں یا نفل کام وغیرہ، اس سے اگر وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فرض چیزیں ہیں ہم پر، جو فرض ہے کہ بھئی نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ ساری چیزیں ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی بہت سی چیزیں فرض ہے، بال بچوں کا بھرن پوشن ہم پر فرض ہے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا یہ ہم پر فرض ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم پر جو فرض ہے، وہ فرض کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں۔ نفل کچھ اگر کریں اس سے زیادہ کہ ہم پر فرض تو نہیں تھا پھر بھی ہم کرتے ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ روڈ راستہ جو جتنا گندا بھرا ہے ہم صاف کر لیں، ضروری ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، تو یہ نفل ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ پرائے گاؤں میں پرائے جگہ پہ کوئی بندہ غریب ہے، پریشان ہے، آپ کے پاس دولت ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ جا کر اس کی مدد کرتے ہو، تو یہ نفل ہے، آپ نے کام کیا، نفل کام۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ایسے جتنے بھی نفل کام ہیں جو کرنے کا کوئی نہیں کہتا، کرو تو اچھا ہے لیکن کہتا کوئی نہیں، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر اتنا وہ کام کرتا جاتا ہے کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ اللہ کی دوستی، رسول کی دوستی نیک کاموں میں ہے۔ جو جتنا اچھا اور نیک کام کرتا جائے گا اللہ اس کو اپنا دوست بناتا جائے گا، نزدیک بٹھاتا جائے گا، بازو میں رکھتا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا پھر اس حدیث میں آگے سنیں، وہ حدیث ادھوری رہ گئی، وہ بتا دوں کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں۔ اچھا صرف دوست نہیں بناتا، دوست بنا کے پھر کرتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا کرتا ہوں میں، دوست بنا کے پھر کیا کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر وہ مجھے پناہ مانگے مجھ سے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ حدیث یہاں پوری ہو گئی۔ اب یہاں کان بن جاتا ہوں تو اللہ کان کی بنی انہیں بھائی، اللہ کان کیسے بنے گا بندے کا؟ وہ ایسے بنے گا کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، عمر فاروق منبر پر کھڑے تھے اور کسی اور جگہ لڑائی ہو رہی تھی، دور پہاڑوں کے پاس، وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، پیچھے سے دشمن چڑھائی کرنے والے تھے، ادھر عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے۔ عمر فاروق نے یہاں کھڑے کھڑے آواز دے دی، کھڑے کھڑے آواز لگا دی، ساریہ نام تھا اس کا، کہا اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو۔ اب وہاں انہوں نے سن لیا، سن کر کے انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ لشکر آ رہا تھا، تو انہوں نے لڑائی کی اور بچ گئے۔ خیر آواز کہاں سے لگائی؟ منبر میں، مدینے سے یا مکے سے، جہاں سے مدینے سے لگائی۔ اب مدینے سے لگائی، لڑائی تو بہت دور ہو رہی تھی، تب تو کوئی مائکرو کا زمانہ نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا کہ وہ لوگ دیکھ لیتے، سی سی ٹی وی کا بھی زمانہ نہیں تھا، لیکن عمر نے دیکھا کیسے؟ یہ ایسے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے اس نے دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا کہ اپنے دوستوں کی مدد کرو۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے تو خیر دیکھ بھی لیا اور آواز بھی لگا دی، انہوں نے سنا کیسے؟ وہ بھی ایسے تھے نا، تب تو سن لیا۔ تو ایسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اگلے دنوں کی خبر ملے، ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے اللہ والے، مگر اگر نیکیاں کریں گے تو کم سے کم ہم نقصان سے بچ جائیں گے۔ ہمیں نقصان کی خبر خواب میں دے دی جا سکتی ہے، یا کسی طرح سے ہمیں رکاوٹ کر کے ہم اگر نقصان والے کام میں جاتے ہیں تو ہمیں روک لیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ اب اگلی حدیث، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
معرکۃ الآرا، یہ تفسیر کبیر، اس میں روایت کرتے ہیں بے شک اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، منتقل مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہجرت کرنا۔ بندہ یہاں رہتا ہے، پھر کل قبر میں رہے گا، پرسوں آخرت میں رہے گا، اس کے بعد پھر جنت میں رہے گا۔ کل کہیں اور رہتے تھے، آج کہیں اور رہتے ہیں، کل کہیں اور رہیں گے۔ اب غوث پاک کے مختصر حالات آپ کو سناتا ہوں۔ ولی کی شان تو سمجھ گئے، اب غوث پاک کو ہم ولی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے حالات اب سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ان کو ضرور اپنا ولی بنائے گا، کیوں نہیں بنائے گا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کا نام عبد القادر ہے، بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ ایسے ان کا نام جب بھی کسی نے بھی لیا ہے، کسی نے بھی، یہاں تک کہ یہ جو جماعت والے ہم کہتے ہیں جو ولیوں کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی جب کتاب لکھی اور اس میں نام لکھنے کی باری آئی تو انہوں نے بھی اچھے اچھے نام سے لکھا، بڑا نام، خالی عبد القادر نہیں لکھا۔ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، اس طرح بڑے نام سے سب نے لکھا۔ تو آپ کا نام ہے اصل عبد القادر اور کنیت ہے ابو محمد، یعنی محمد کے باپ، ان کے بیٹے کا نام۔ اور القاب میں تو بہت ہیں، محی الدین بھی ہے، محبوب سبحانی ہے، غوث الثقلین ہے، غوث الاعظم ہے، محبوب ربانی ہے۔ اور آپ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ تھا، چھوٹا سا گاؤں، جس کا نام کچھ لوگوں نے گیلان بھی لکھا ہے، جیلان بھی لکھا ہے۔ تو جیلان میں وہ پیدا ہوئے، کیونکہ نام گیلان تھا۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ نام گیلان تھا، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے کہ گ نہیں ہوتا، اس لیے جیلان لکھتے، عربی میں گ نہیں ہوتا۔ وہاں پر پیدا ہوئے، 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں آپ نے پردہ کیا۔ 470 میں پیدا ہوئے، 561 میں پردہ کیا۔ اور آپ کا مزار عراق کے مشہور شہر بغداد میں ہے۔ اب یہ غوثیت، غوث، یہ غوث کیا ہے؟ غوث اترے کرو نام آئی، وہ نام نہیں ہے، وہ لقب ہے۔ ابھی ہمارا کوئی مسلم بھائی ہے، یاسین نام ہوتا ہے، اب وہ پڑھنے لکھنے گیا تو پہلے حوالدار بنا، تو ہم اس کو کیا نام سے بلاتے ہیں؟ حوالدار صاحب۔ تو حوالدار اس کا نام تھوڑی ہے، اس کی پوسٹ ہے۔ پھر تھوڑا دن بڑا، آگے جا کے پوسٹ اس کی ہو گئی ASI کی، 5 جمعدار صاحب۔ پھر آگے پوسٹ بڑی تو کہتے ہیں PSI صاحب، ہے نا۔ تو اس کے نیچے 19 ضلع ہوتے ہیں، کتنے؟ ایک ASI کے نیچے 19 ضلع، ASI تو PSI کے نیچے، ہے نا۔ تو اسی طرح ایک پوسٹ ہے غوث، ایک ابدال کے نیچے پورا ضلع ہوتا ہے۔ ابدال جو ولی کی پوسٹ ہے، اس کے نیچے پورا ضلع ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے ابدال جس کے نیچے ہو اسے غوث کہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے غوث ہو ان کے اوپر جو ہو اسے غوث الاعظم کہتے ہیں۔ سارے غوث، سارے ولی، سارے قطب، سارے قلندر، سارے ولی، اوتاد، رجبہ، یہ جتنے بھی پوسٹ ہیں ولایت کی، ان سب کا سردار جو ہے وہ غوث الاعظم ہے، اور ان کے سردار مولا علی مرتبے میں۔ اب میں کتاب سے بتاتا ہوں آپ کو، میری حساب سے سمجھا دیا۔ اب کتاب میں کیا ہے؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری معنی اس کا ہوتا ہے فریاد رس، یعنی جو فریاد کو سننے والا ہو، جو فریاد کو سننے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں غوث۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کو بٹھا دیں اور کہیں کہ جی یہ سب فریادیں سنتا ہے، تو اب یہ جب فریادیں سنتا ہے تو سنے گا کس کی؟ کوئی جانا بھی تو چاہیے۔
اسی طرح ہمارے غوث فریاد سب کی سنتے ہیں، لیکن کرے کون؟ تو ہم سب کرتے ہیں انہی سے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ ہمیں وہ پوسٹ دے دیے، دکھا دیا دروازہ کہ یہ دیکھو یہ سب کی فریاد سنتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں، وہ پھر آگے کہتے ہیں۔ فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا، فریاد سننے والا اور فریاد کرنے والے کی مدد کے لیے جو پہنچ جائے اس کو غوث کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ میں، یہ تو فریاد سننے والا الگ، سن کر کے سنی خالی وہی رہی کہ کرے نہ تو، بلکہ اس کا مطلب یوں لکھا ہے کہ فریاد سنے بھی اور سن کر فریاد کو پہنچ بھی جائے، اسے غوث کہتے ہیں۔ اب کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی غریبوں، بے کسوں، حاجت مندوں کے مددگار تھے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ دستگیر، ہم کہتے ہیں دستگیری کیجئے یا غوث الاعظم دستگیر ہیں، مدد کیجئے۔ اور ان کا باقاعدہ آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو سیرت میں لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کا جو دروازہ مین گیٹ تھا وہاں ایک آدمی انہوں نے کھڑا رکھا تھا، اور وہ گیٹ پر ندا دیتا تھا رات میں، جب شام ڈھلتی تھی تو آواز لگانا شروع کر دیتا تھا کہ ہے کوئی جسے بھوک لگی ہے، جس کو کھانا چاہیے آ جائے، ہے کوئی جسے سر چھپانے کی جگہ چاہیے، آسرا چاہیے، آرام کرنا ہے آ جائے۔ غوث الاعظم کا دربار کھلا ہے۔ اب وہاں ہے کوئی، وہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی نام نہیں ہے، کوئی بھی ہو جسے بھوک لگی ہو، جسے آسرا چاہیے، جسے مدد چاہیے، وہ آ جائے۔ میں نے کئی بار سنا ہے، آپ کو ایک مرتبہ غوث پاک بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اور بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے وہ غوث پاک کا دربار سجا تھا، تو سخاوت دیکھ رہے تھے کہ آج غوث پاک کے دربار میں دیکھیں گے سخاوت کیا ہوتی ہے، اور عام سخاوت بڑھتی رہتی تھی غوث پاک کے دربار میں۔ تو سارے فقیر بیٹھے، غوث پاک بھی بیٹھے۔ فقیر مطلب یہ جو ہمارے یہاں سماج کے حساب سے دیکھتے وہ نہیں، مطلب جو ضرورت مند تھے، جو غریب تھے، جو لاچار تھے، وہ سب بیٹھے تھے۔ اور سب اس میں سے کسی فقیر کے دل میں یہ ہوا کہ آج غوث پاک کے دربار میں شانتی کیوں ہے؟ نہیں تو بٹتا رہتا ہے، سخاوت ہوتی رہتی ہے، شانتی کیوں؟ غوث پاک تو روشن زمین نے جان لی ہے۔ غوث پاک نے اوپر دیکھا اور سب یہ بھی یوں جتنے تھے نا، یوں دیکھتے دیکھتے سب پر نظر کر دی، اور نظر کر کے کہا جاؤ آج کے سخاوت میں اتنا ہے کہ سب کو ولی بنا دیا، سب کو ایک نظر میں ولی بنا دیا، جاؤ آج کی سخاوت یہ ہے۔ یہ غوث پاک پیرانے پیر ہے، کہا نا کہ ابھی حدیث میں ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ وہ جو مانگے تو میں دے دیتا ہوں، وہ جو کہے وہ میں قبول کر لیتا ہوں۔ کیوں قبول کرے گا اللہ؟ کیونکہ اللہ کا کام ایسا کیا ہے۔ اتنی نمازیں کون پڑھ سکے؟ ہم سے ایک دو نماز نہیں ہوتی، وہ تو رات کی نماز ایسی پڑھتے تھے کہ تہجد بھی جاتی نہیں تھی اور وضو ایک ہی رہتا تھا۔ یہ نمازیں اور یہ عبادتیں وہ ریاضتیں کہ زمین سے چپک جاتے، بھوک لگتی تو لیکن شکایت نہ کرتے اور علم حاصل کرتے، ایسے غوث پاک تھے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ ان کو دوست بنائے۔ اب آپ کا نسب، غوث پاک کا نسب، سلسلہ، نسب نامہ، آپ کے والد یعنی ابا، غوث پاک کے ابا، ان کی نسبت حسنی سلسلے سے ہے۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح جنگی دوست، اور ان کے ابا سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ زون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنی اور بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ، اور آپ کی ماں کا سلسلہ وہ حسین میں، حسینی صاحب، آپ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی پھوپھی جان، آپ کے بھائی صاحب،
اور یہ سب جتنے رشتہ دار تھے سب پرہیزگار تھے، سب ولی تھے، سب متقی تھے، خاندان میں سب ولی. اور اسی وجہ سے آپ کے خاندان کو اشرف کہا جاتا ہے، سب سے اچھا. اشرف اسے کہتے ہیں جو بہت اچھا ہو، سب سے اچھا ہو، اس کو اشرف کہتے ہیں. اچھائیوں سے بھرا پڑا ہو. اور آپ کی ماں والد محترم، ان کا سلسلہ، ان کا نام سنیں آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، اور آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ اور کنیت ابو صالح اور لقب موسیٰ جنگی دوست. موسیٰ نام اور جنگی دوست. اور جیلان شریف کے اکابر اور مشائخ کرام میں سے تھا. اور ماں کا جو مرتبہ ہے وہ آپ سن چکے ہیں ویسے تو کئی بار، کہ کتنی بڑے پائے کی ولیاں تھی، ہے نا. آپ نے سنا ہے، وہ قوالی میں بھی سنتے ہیں کہ آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. ایسی ماں وہ کس طرح سے کوئی برائی کسی جسم کے حصے سے کی ہی نہیں ہے، ایسی ماں. اب آپ کے ابا کو جنگی دوست کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالص بس اللہ کے لیے نفس کشی کرتے تھے. ریاضت شرعی میں یکتا جامانہ تھے، یعنی زمانے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے. ایسے کاموں میں بہت دھیان دیتے تھے، مشہور تھے اس معاملے میں. آپ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک دن آپ جامع مسجد جا رہے تھے اور خلیفہ وقت چند ملازم تھے، وہ شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ سروں پر اٹھائے ہوئے جا رہے تھے. شراب کے مٹکے لے کر جا رہے تھے. آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا. گوسپا کے ابا نے مٹکوں کو توڑ دیا. آپ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی ضرورت نہیں تھی. اب وہ تو خلیفہ کے آدمی تھے. خلیفہ مطلب آج ہمارے سرپنچ گن لو، چاہے پٹیل گن لو، جو بھی گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے وہ گن لو، اس کے آدمی تھے. کام جے وڈے مارو جے سامو تھینو کی وڈی گا ننڈی گال تھوڑی ہے. پھٹنے روانہ کری دی نکر. زمانہ بہت خراب ہے، لیکن یہ غوث پاک کے ابا ہے، حق بات میں ڈرے. کہہ دیا کیا؟ توڑ دیے. شراب کے مٹکے توڑ دیے، ختم. ماج بات پوری، کھپیجنا. یہ ہے، یہ ولی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے. کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے کوئی کچھ بولے. سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو. خلیفہ نے کہا پیش کرو. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ دربار میں گئے. خلیفہ اس وقت گیس و غضب میں کرسی پر بیٹھا تھا. خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازم کی محنت کو رائگا کر دیا؟ محنت سے جی بیکار کری دی نہیں، بتا سورا جب مٹکا پھوڑ چھڑیا ہے. اچھا اب دیکھیے، تو حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے. یہ میرا فرض تھا، میں رسول کی. اب یہ تو سب کسی کا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ غوث پاک کے ابا تھے تو ان کا فرض تھا. آپ کا میرا سب کا فرض ہے. ہم دیکھیں کہ حرام کام گاؤں میں ہو رہا ہے تو جا کر کے توڑ دیں، اسے پھوڑ دیں، اسے کہیں، لیکن کرے کون؟ یہ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے. یہ کہہ رہے دیکھو یہ میں نے میرا فرض ادا کیا، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں رسول پاک پر، میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیا گیا؟ آپ کو کس نے کہا؟ آئیں کے وڈو خیر بنائیں. یہ بھی سوال ہے نا. جواب دیا. حضرت سیدنا موسیٰ نے روب دار لہجے میں کہا کہ جس کے حکم سے تو حکومت کرتا ہے اس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ برے کام کو روکو. قرآن میں پوری امت کو حکم ہے کہ جب بھی دیکھو برا کام تو اسے روک دو. میں نے روکا، مجھے اللہ نے کہا. قرآن پڑھ کے دیکھ لے، ایسے کاموں کو روکا جائے گا.
آپ کے اس ساتھ پر خلیفہ پر ایسی دھیکت تاری ہو گئی کہ سر بزانو ہو گیا. یہ کولے لگا بنے یہ پگار نو گندہ ہوا گالی ہے پگار نو گندہ ہوا ان کے کیا چھوٹو کرے بھلا گمے ہی کروں یہ پانچو پیر آئے نے پیر جو بے آئے ان کو نہیں کہہ سکتے بغداد جاؤ کہنا ہوئے تو اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم بھی بغیر کسی لالچ کے دین کا کام کریں. اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھایا عرض کیا حضور والا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ آیت ہے قرآن. اس کا مطلب سمجھا مطلب ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کہ علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں دوسری کیا حکمت تھی. ایک کام یہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا. دوسری حکمت کیا تھی دوسرے کئی وجہ تھی کہ آپ نے شراب کے مٹکے توڑے وہ بھی بتا دو. حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا تمہارے حال پر شفقت کی میں نے مہربانی کی تم پر. حقو قرار تھی ہے وہ کہ اللہ نے منائی کری ہے تیلا تو جا مٹکا پھوڑیا بیچے کیوں گالا بھی راز دیتا جو بیجی گال ہی ابھی. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے تجھ پر رحم کیا یہ شراب کے مٹکے پھوڑ کر کے. اب وہ کیا تھا سنتے تمہارے حال پر رحمت کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے کیا. میں نے اس لیے کیا کہ تو دنیا میں اور آخرت میں رسوائی سے ذلیل ہونے سے بچ جائے اس لیے کیا. نہیں تو اگر یہ شراب کے مٹکے پہنچ جاتے تو پیتا تیرے مانس پیتے پھر مرتا پھر قبر میں عذاب ملتا حشر میں رسوائی ہوتی بہت کچھ ہوتا. اس سے میں نے یہاں بچا لیا توڑ کر. یہ میرا رحم تھا اگر نہیں توڑتا تو جانے دیتا تو وہاں مرتا. اب یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں روکنے والا کیوں روک رہا ہے. خلیفہ پر آپ کی اس قسم کی حکمت بھری بات کا وہ اثر ہوا کہ وہ آپ سے متاثر ہو گیا. اثر صحیح ہو گالیں جو انہیں عرض کری علی جا آپ میری طرف سے محتسب کے عہدے پر مامور ہیں ان کے آگے وان بنائی دیں. حضرت موسیٰ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا یعنی کہ اپنے بھروسے والے انداز میں فرمایا جب میں اللہ کی طرف سے ہوں تو مجھے تیرے عہدے کی ضرورت نہیں مجھے توجی نوکری کی ضرورت نہیں. اللہ کی طرف تھی موٹے عہدو آئی مجھے توجہ عہدے کی ضرورت نہیں. آتے تم بیے کو کے بٹھائی پھر میری خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیا حاجت ہے. اسی دن سے آپ کا نام پڑ گیا موسیٰ جنگی دوست. یہ ہے غوث پاک کے ابا اگر ایسے ہیں تو غوث پاک میں کی گھٹے پچی. اب آپ کے نانا جان کو سنیں نانا کیسے تھے. وہ تو کیا سیب والا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے نا. تو آج میں نے یہ اس کتاب کے اندر سیرت غوث الثقلین صفحہ نمبر 52 سے سنایا آپ کو. اب نانا کے حالات حضرت سیدنا غوث العظم کے نانا حضرت عبداللہ سومئی نام ان کا عبداللہ سومئی تھا. جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے بڑے تھے نہایت زاہد تھے زہد والے تھے پرہیزگاری کرنے والے تھے اور کمال کے مالک تھے فضل کمال والے تھے مہربانی والے تھے. بڑے بڑے مشائخ آپ کے سامنے دو زانو ہو کر کے آپ سے سیکھا کرتے تھے. یہ نانا تھے اور آپ مستجاب الدعوات بھی تھے. نانا یعنی کہ جو بولتے تھے وہ ہو جاتا تھا. نانا جو بولے ہو جائے. شیخ ابو محمد دربانی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سومئی مستجاب الدعوات تھے یعنی آپ کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی تھی. جو بولتے تھے اللہ کر لیتا تھا. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہو جاتے تو اللہ اس سے بدلہ لیتا تھا. وہ کتنے بڑے ولی ہوں گے کہ یہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ بدلہ لے اور یہ کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ اس کو نہال کر دے. تو کتنے بڑے ولی ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ آپ جس سے خوش ہو جاتے اللہ ان کو انعام سے نوازتا تھا.
ضعیف الجسم تھے، بوڑھے تھے، نحیف البدن تھے، بدن کمزور تھا، لیکن باوجود آپ نفل نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کا نام ذکر و اذکار منہ میں زیادہ رہتا تھا۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ہی خبر دے دیا کرتے تھے، یعنی اکثر کام ایسے تھے کہ وہ ہو اس سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ یوں ہوگا، پہلے کہہ دیتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، پھر اسی طرح سے کام ہوتا بھی تھا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ مجلس ویلی پوری تھی نہیں مٹھا بھائی لکڑا رکھے تو پانی لکڑا تو پانی ویسی دے نا پانی نیچے طرح دے دیا تو جو جان کر رہے ہیں نہیں پی نہیں رہے کوئی نتو دے وائے مارنے کو مارانا بیڑا کریے ان کو رہے تھے یہ دیکھ چالو آجی بھلیا فریج بنی صبر صبر بیو کرو حضرت تو یہ نانا جان جو واقعے کی خبر دیتے تھے وہ ایسی دیتے تھے کہ جیسے پھر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جیسا انہوں نے خبر دی تھی ویسا ہی واقعہ بن گیا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہرہ آفاق تصنیف ہے عوارف المعارف، ایک کتاب ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے سیدنا غوث الاعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن رسول پاک نے مجھے حکم دیا اے عبدالقادر تم نکاح کر لو، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک مقرر وقت ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی جن سے ہر ایک سے مجھے کامل محبت تھی، اور سیدی غوث اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر ان کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمال سے فیضیاب تھی۔ بیویوں کی بات چلی ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کی ماں محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں چراغ کی طرح وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میری والد ماجد، یہ غوث پاک کے بیٹے کہتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ میرے والد غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے میں اسے ختم کرنے آیا تھا۔ شیطان وہاں سیوا کرنے جاتا تھا، اب وہ بیویاں کیسی ہوگی، لیکن وہ چالاک کیوں تھے، غوث پاک اسے ختم کرنے گئے کہ آج چالاک کہاں کہ ان کو حیران نہ کرتے ہوئے، ہے نا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں بدل دیتا ہوں۔ یہ غوث پاک کا دبدبہ دیکھو، اس کا روب دیکھو، طاقت دیکھو۔ اس کے بعد ماں محترمہ جب کسی مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا کہ چاند کی روشنی بھی ہمیں معلوم پڑتی تھی۔ اب پھوپھی کا بات سنو، پھوپھی غوث پاک کی پھوپھی۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہوئی، قحط مطلب دکار، برسات نہ تھی دی ہوئی، لوگوں نے نماز استسقا پڑھی، یعنی وہ برسات کی نماز جو سروں پر کچھ ڈھانپنا نہیں ہے اور اکیلے میدان میں اکیلے میں چلا جانا ہے پوری جماعت کے ساتھ میں، اور 2 رکعت پڑھنی ہے، سر پر رومال نہیں رکھنا ہے، ٹوپی نہیں رکھنی ہے، ایسے ہی جانا ہے کھلے سر، سب جماعت جائے، اور اس دن مائیں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، اور بکریوں سے ان کے جو بچے ہوتے ہیں اسے دور رکھا جائے، بھوکا رکھا جائے، اور پھر استسقا کی نماز یعنی 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اگر دکاڑ ہو تو۔ یہ ایک عمل ہے، کرتے تھے اللہ والے، تو یہ بھی کیا، لیکن برسات نہیں ہوئی، برسات نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے آپ کی غوث پاک کی پھوپھی ام عائشہ ان کے پاس گئے،
اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کر دیں تو بارش ہو جائے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کی دعا دیکھو, انہوں نے دعا کیا کی. انہوں نے کیا کیا, وہ صحن میں آئی, صحن میں آئی, وہ جھاڑو لگا دیا, جھاڑو لگایا اور کہنے اے رب العالمین میں نے جھاڑو لگا دیا تو پانی چھڑک دے. یہ دعا, یہ پھوپھی جی دعا کہ ہاں انہیں تو جھاڑو وار چھڑی ہے تو پانی جا چھڑی دے. یہ دعا اللہ والوں کی دعا ہے. ہم تو وظیفے پڑھیں گے, ورد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, نمازیں پڑھیں گے. اچھا ہے, کرنا چاہیے, منع نہیں کرتا اس سے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایسا یہ کرنا چاہیے. لیکن وہ اس پھوپھی نے, اس عورت نے کیسی نماز پڑھی ہوگی کہ اس کو پھر کہیں کام ہوئی تو پچھی نماز کی ضرورت نہیں, اس کو خالی کہنے کی ضرورت ہے. اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہوگی, اس نے روزے کتنے رکھے ہوں گے, اس نے اللہ کو کیسا راضی کرا ہوگا, پابندی کیسی کری ہوگی کہ اس نے بولا نے اللہ نے کیا. بس کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی کہ جیسے مشق کا منہ کھول دیا اور اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر بتر تھے. وہ کہنے کیے تھے نا کہ جب گھر تک پہنچے تو پورے پانی سے بھیگے ہوئے تھے. یہ دعا. اب وہی کب کی حالت ہے, ایک بات ہے, ابھی 470 1443 چل رہی ہے, 1200 ورے کے آس پاس تھیو نا, تب کی بات ہے. تو ہیور جو پاں نیک نہیں ہوتا, ہون ٹانے تو نیک ہوندا نا, ہون ٹانے تو ماڑو نماز پڑھے نے دعا کرے تو نہ چھے, ہون ٹانے تو ایڈا ہون نیک ہوندا. ہون ٹانے بھی ہونی نے دعا کری نے قبول نہ تھی تو ہونوں کدے کھپیو, گھوس پاک جی پھوئی ہوتے ہونوں کھپیو وہ ٹائم تے. تو اج نہ ہونوں کھپے پانجے, اج ہون ٹائم تے ایڑا نمازی ہوا ہنی نے تو نمازیوں تو پڑھتا جوندا نے, تو ہنی جی نماز جے چھتا بھی اللہ نے نو منجی گال اللہ جے ولی جی گال رکھی تو اج کرو پانجی نمازوں کرو پانجی عبادت. تو پانجے بھی حسین کے چوڑوں کھپے, مولا علی کے چوڑوں کھپے, پانجے گوس پاک کے چوڑوں کھپے, منوں کھپے ہتے نے انمت ایمان رکھنو کھپے کہ ہنی جی دعا تھی کم سارو تھیندو. اب غوث پاک کی ولادت کی بشارت کے بارے میں بات کریں گے کہ غوث پاک کو کی جو ولادت ہوئی, جنم ہوا, اس کی بشارت کس کس طرح ملی, کس نے دی, کیا دی, اس بارے میں بات کریں گے. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, ان کو حضور غوث اعظم کہتے ہیں. ان کی ماں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب ولادت کی رات وہ مشاہدہ کرتے ہیں. کیا موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے مشاہدہ کیا کہ سرور کائنات, فخر موجودات, منبع کمالات, باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور ائمہ الہدیٰ, اولیاء اعظام, یہ سب کو لے کر کے رسول پاک ان کے گھر پر آئے, غوث پاک کے گھر آئے. جنم جس دن ہونے والا تھا اس سے پہلے آئے, آ کر کے خبر دیتے. کیا کہتے ہیں, وہ عربی میں ہے, میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. اے ابو صالح, اللہ کے رسول کہتے ہیں, اے ابو صالح, اللہ نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے, وہ ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے, اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہے جیسے تمام نبیوں میں میری شان ہے. جیسے سب نبیوں میں میں بڑا ہوں ایسے سارے ولیوں میں وہ بڑا ہے. یہ کون آ کر کہہ رہا ہے, رسول پاک آ کر کہہ رہے, اور اکیلے نہیں ہیں, سارے نبی ساتھ میں ہیں, سارے صحابہ ساتھ میں ہیں, سارے ولی ساتھ میں ہیں. اس میں لکھا ہے کہ سارے نبی رسول پاک تشریف لائے سارے صحابہ کے ساتھ, نبیوں کا نہیں لکھا ہے, سارے صحابہ کے ساتھ, سارے ائمہ کے ساتھ, سارے اولیاء کے ساتھ, سب کو ساتھ میں لے آیا, اور ساتھ میں لا کر کے پھر خبر دی تاکہ سب کو پتہ بھی چل جائے جو ساتھ ہے وہ کہ یہ کون ہے. اور یہ بات سیرت غوث ثقلین میں صفحہ نمبر 55 پر لکھی ہے.
انبیاء کرام کی بشارت. اب نبیوں کی بات سنو, نبیوں کی بشارت. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبی بھی خواب میں بشارت دینے آئے اور کہا کہ تمام اولیاء تمہارے فرزند تمہارے بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان سب کی گردنوں پر تمہارے بیٹے کا قدم ہوگا. یہ نبیوں نے آ کر کے خواب میں بشارت دی. اب حسن بصری ان کی بشارت سنیں. حسن بصری جو غوث پاک کے پہلے ہو چکے, جو مولا علی کو جنہوں نے دیکھا ہے, مولا علی نے جن کو گلے ملایا. حسن بصری کی بات میں کئی بار کر چکا ہوں آپ کو. وہ مشائخ میں ہے, سیدنا غوث اعظم کی قطبیت کے مرتبے میں گواہی دی ہے انہوں نے. اور روضۃ النوازیر نام کی کتاب میں اور نزہۃ الخواطر نام کی کتاب میں صاحب کتاب نے مشائخ کا جب تذکرہ کیا تو لکھا کہ آپ سے پہلے اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہیں تھا, بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی. چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری نے آپ کے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کے زمانہ مبارک تک کی تفصیل سے خبر دی. جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر کی خبر دی ہے. یہ لکھا ہوا حضرت جنید بغدادی کی بشارت. جنید بغدادی نے بھی کہا, آپ ارشاد فرماتے کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین کی اولاد اطہار میں ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین ہوگا, اسم مبارک عبد القادر ہوگا, اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدا ہوگا, اور خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین و آخرین ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے, ایسا کہنے کا اس کو حکم ہوگا. یہ جنید بغدادی نے کہا. جنید بغدادی غوث پاک سے پہلے ہوئے ہیں. وہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ مجھے خبر دیے کہ 5ویں صدی کے وقت میں یہ آنے والا ہے, وہ کہتے تھے. پھر شیخ ابو بکر انہوں نے بشارت دی. شیخ ابو بکر بن حوارہ انہوں نے ایک روز اپنے مرید سے فرمایا, عنقریب عراق میں ایک اجمی شخص جو اللہ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبہ والا ہوگا, نام اس کا عبد القادر ہوگا, بغداد میں سکونت اختیار کرے گا اور وہ کہے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, ایسا اعلان کرے گا. اس زمانے کے تمام ولی تمام اولیاء اس کے فرما بردار بنے گے. یہ سب بشارت دے رہے. اور وقت ولادت کرامت کا ظہور, جب ولادت ہوئی, جب وقت آیا کہ اب جنم لینے والے ہیں غوث پاک, اس وقت کرامت ہوئی. وہ دیکھیں, سنیں, یہ بہجت الاسرار میں لکھی ہے, وہ سنا رہا ہوں آپ کو. آپ کی ماں والدہ محترمہ رمضان مبارک میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان مبارک میں ہوئی. پہلے دن ہی سے روزہ رکھا, سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا. چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتا تھا. یہ ہے روزے کی پابندی عبد القادر کی. اب اللہ ان کو ولی نہ بنائے, اتنا پابند. اب بچپن کی برکت دیکھو کہ آپ کی ماں فرماتی حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سومئی, وہ کہتی تھی کہ جب میں نے اپنے صاحبزادے عبد القادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک کے دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا, اور اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نہیں آیا. تو لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کے بچے نے دودھ پیا, تو پتہ چلے رمضان ہے کہ نہیں. واہ, غوث پاک وہ ولی کے چاند نہ ہلا ڈسی گنو. عبد القادر کے انہی نے ڈسو بچپن میں
کہ چاند کی خبر کیر مولانا ڈینگو جس مولانا بھی نہیں دیئے چاند بھی نہیں دیئے آسمان بھی نہیں دیئے بغداد میں گھنو موسیٰ جنگی دوست جے گھرے ننجی ماں کے پوچھو کہ تجھے چھوکرے نے دودھ پیدو کہ نہیں پیدو تو خبر بھائی بندی کہ روجو آئی کہ نہیں. ایسا ولی ہے غوث پاک. تو میرے بچے نے دودھ نہیں پیا یہ معلوم ہوتا تو کہتے کہ ہاں رمضان کا دن ہے اب ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے. حضرت شیخ ابو محمد بھلیے کا بیان حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی وہ فرماتے کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث الصمدانی وہ ضعیف البدن تھے میانہ قد تھا فراخ سینہ تھا چوڑی داڑھی تھی دراز گردن لمبی گردن تھی رنگ گندمی تھا ملے ہوئے ابرو تھے سیاہ کالی آنکھیں تھی بلند آواز تھی اور وافر علم و فضل تھے. یہ ان کا حلیہ غوث پاک. اب غوث پاک کی زیارت کی برکت جو ان کو دیکھ لے ان کی برکت. شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی انصاری وہ روایت میں فرماتے کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث الصمدانی دنیا کے سرداروں میں سے الگ تھے. اولیاء اللہ میں ایک فرد تھے اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ تھے انعام تھا. وہ شخص نہایت نیک بخت ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا. وہ شخص ہمیشہ شاد رہے خوش رہے جس نے آپ کی صحبت میں اختیار کیا بیٹھا جو صحبت میں. وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر کے گل میں رات بسر کی. بچپن کی راہ خدا میں مسافر بننے والی بات ہے. شیخ محمد بن قائد اوانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ حضرت محبوب سبحانی غوث العظم نے فرمایا کہ حج کے دن تھے بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا. میں ایک بیل کے پیچھے چل رہا تھا. اس بیل نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا یا عبدالقادر ما لہذا خلقت یعنی عبدالقادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا کہ تم بیل سے گدھے سے اس طرح سے کھیلو. بچے کھیلتے بچے ہیں بچے ہوتے. تو کہا کہ مجھے بیل نے کہا کہ تم کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. میں گھبرا گیا گھبرا کر کے لوٹ کر گھر کی چھت پر چڑھ گیا. تو اب سنو گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. بچپن کھڑے کہاں ہیں اپنے گھر کی چھت اور دیکھتے کیا ہے کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اب کہاں بغداد کہاں میدان عرفات. اور اس کے بعد میں نے اپنی ماں کی خدمت میں اقدس میں عرض کیا کہ آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دو مجھے بغداد جانے کی اجازت مرہم دے دو گیلان سے اور فرمائے اجازت دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں. تو والدہ ماجدہ نے مجھے اس کا سبب پوچھا تو میں نے کہا میں نے بھئی آج بیل سے ایسا سنا وہ بیل والا واقعہ بتا دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ 80 دینار جو میرے باپ نے میرے والد نے وراثت میں رکھے تھے وہ میرے پاس لے آئی اور میں ان میں سے 40 دینار لے لیا. 40 دینار اپنے بھائی ابو احمد کے لیے چھوڑ دیے. آدھا آدھا کیا بھائی کو بھی دیا اور والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی. آپ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی سچ بولنے کا کہا کہ بیٹا جا رہے ہو لیکن میری نصیحت اتنی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا. اور جیلان سے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمائے اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں. اب مجھے تمہارا منہ قیامت کے دن دیکھنا نصیب ہوگا. یہ ماں تھی
تو اس دیکھا آپ نے مسلمانوں، یہ ہمارے بڑے پیر، ابھی تو ہم یہاں تک پہنچے، کبھی اگر اللہ نے وقت دیا اور دوسری کوئی ایسی مجلس ہوئی تو اس میں ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور بچپن میں اپنی ولایت کا علم آپ کو کیسے ہوا اس بات سے ہم شروعات کریں گے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ غوث الثقلین کے صدقے میں ہمارے سماج میں غوث پاک کا سایہ نصیب کرے، ہر مسلمان کے سروں پر غوث پاک کا سایہ نصیب کرے، اور ہم سب کو مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات دلائے، اور جو بچہ ابھی بیمار ہے غوث پاک کی مجلس کے صدقے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اسے شفا عطا ہو جائے۔ غوث پاک کے حوالے اس کو ہم کر رہے ہیں، غوث پاک امانت کو ضائع نہیں کرتے، غوث پاک اس کی حفاظت کرے، بلکہ جتنے بھی بیمار ہمارے گاؤں شہر یا پوری امت میں کوئی مسلمان بیمار ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے اسے بھی اچھا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہوں۔